بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ استاد ہیں اور اپنے بچوں کو حفظ کی کلاس آپ پڑھا رہے ہیں اور پڑھانے کے اندر آپ کے جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں، یا آپ اپنی پڑھائی سے مطمئن نہیں ہیں، یا بچے آپ کی پڑھائی سے مطمئن نہیں ہیں، میرے طریقے کو آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ بچے کا جو مطالعہ ہوتا ہے نا، مطالعہ وہ پورے قرآن کا مغز ہوتا ہے۔ جتنا آپ بچے کے مطالعے کے اوپر محنت کریں گے، جتنا بچے کو مطالعے کے اوپر آپ محنت کروائیں گے، اتنا اس بچے کا قرآن بھی مضبوط ہوگا، اور بچے کی پڑھائی سے آپ اور آپ کی پڑھائی سے بچہ مطمئن ہوگا۔ اس لیے جب بچے کو آپ مطالعہ دیکھ کر پڑھاتے ہیں، انتہائی محنت کریں، اس کے اوپر کوئی کسر نہ چھوڑیں دیکھ کر پڑھانے میں۔ بچے کو جس وقت آپ دیکھ کر پڑھاتے ہیں تو کسی قسم کی مسٹیک اس کے اندر باقی نہیں رہنی چاہیے آپ کی طرف سے۔ دوسرا، حفظ کے اندر جو سب سے کامیاب چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے نظام الاوقات۔ بچے کا سبق کس ٹائم سنتے ہیں، سب کی کس ٹائم سنتے ہیں، منزل کس ٹائم سنتے ہیں۔ سبق سننے کا بہترین وقت نماز سے پہلے ہوتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے۔ نماز سے پہلے بچوں کو تہجد کے ٹائم اٹھائیں، اس ٹائم وہ اٹھ کے سبق کو یاد کریں۔ سبق کو یاد کرنے کا ٹائم ہوتا ہے رات کو عشاء کے بعد۔ کچا پکا بچوں کا سبق مغرب کے بعد ان کو مطالعہ دیں، مغرب کے بعد مطالعہ دیں ان کو دیکھ کر، اور دیکھ کر مطالعے کے اندر آپ نے محنت کرنی ہے۔ بچے کو بار بار پڑھائیں، کسی قسم کی کوئی تجوید کی غلطی آ جائے، کسی لفظ کو توڑ دے، کسی کی اٹھا دیں، یاد کر کے آؤ، اس کو دیکھ کر پڑھو، یاد کرو۔ دیکھ کر بچوں کو سبق صحیح یاد ہونا چاہیے۔ جس وقت دیکھ کر آپ صحیح مطالعے پہ محنت کریں گے، اس کے بعد بچوں کو عشاء تک آپ نے دیکھ کر مطالعہ دینا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی بچے کا مطالعہ نہ رہتا ہو، تمام بچوں کو دیکھ کر سبق آپ دے چکے ہوں۔ دیکھ کر ان کو سبق پڑھائیں، جو غلطیاں ان کی آئیں وہ غلطیاں ان کی لگائیں۔ پھر وقت کے مطابق اگر وقت بچے تو آپ ان کو سبق پڑھائیں، وہ دیکھ کر سبق کو پڑھائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے استاد نے جو غلطیاں لگائی ہیں، ان غلطیوں کو درست طریقے کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان جتنے بھی بچے ہوں آپ نے ان کو کور کرنا ہے، اور مطالعہ سب کو دے دینا ہے۔ کسی ایک دو یا کچھ بچوں کا رہ جائے تو وہ عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد رات کو تقریباً 10:30 11 بجے تک کلاس پکی کریں اپنی، رات 10:30 11 بجے تک۔ حفظ کا مدرس بننا انتہائی مشکل ہے، لیکن حفظ کے اگر بچے کامیاب ہو جائیں تو استاد کے قبروں کے نشان اساتذہ کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ساری زندگی بچے رمضان کے اندر جب بھی مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے اساتذہ کو دعاؤں میں کبھی نہیں بھولتے، اور دنیا سے جانے کے بعد سب سے قیمتی ذخیرہ ہمارے لیے یہ ہمارے شاگردان ہی ہیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد اکا دکا بچے رہ جائیں گے، رات 10:30 11 بجے تک آپ نے تمام بچوں کا کچا پکا سبق سن لینا ہے۔ ایک دو غلطیاں آ جائیں کوئی بات نہیں، ایک دو غلطیاں بتائیں اور سب کا سبق سنیں۔ صبح 3 بجے بچوں کو اٹھائیں، نماز سے پہلے سارے بچوں کا سبق آپ نے سننا ہے۔ اگر کوئی اکا دکا کوئی 2 3 بچے رہ جائیں تو وہ آپ فجر کی نماز کے بعد ان کا سبق سنیں، فجر کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد ناشتے کے فوراً بعد، ناشتے کا اور نماز کا ٹائم میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے، تاکہ ناشتے سے پہلے بچے سبق سنا کے سبقیاں بھی یاد کر لیں۔ ناشتے کے فوراً بعد اپنا پکا شیڈول بنائیں۔ کامیاب مدرس، حفظ کے کامیاب مدرس کے میں بہترین اصول آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ جس وقت آپ ناشتے سے پہلے تمام بچوں کا سبق سن چکے، اب بچوں کو 1 گھنٹہ سب کی یاد کرنے کا مل جائے گا۔ اس درمیان آپ اپنا کوئی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن یاد کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا پڑھیں۔ جیسے ہی ناشتہ کر کے بچے واپس آئیں، سبقیاں شروع۔ سبقیوں کی روٹین کیا ہونی چاہیے؟ ایک دن بچے کی سبقی آپ خود سنیں، دوسرے دن اس کا دور لگائیں۔ مسلسل ہی دور لگتے جا رہے ہیں، روزانہ بچے سن رہے ہیں یا روزانہ استاد سنیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ شیڈول ایسا بنائیں، ایک چارٹ سا بنائیں، اور اس چارٹ کے اوپر بچوں کے نام لکھیں۔ سوموار کے دن حذیفہ کی سبقی استاد، سوموار حذیفہ
استاد، یعنی سوموار کے دن حذیفہ استاد کو سنائے گا، ٹھیک ہے، اسی خانے کے اندر منگل، حذیفہ، دور، اس طریقے سے آپ ایک چارٹ بنائیں۔ ایک دن بچے کی سب کی خود سنیں، دوسرے دن بچے کی سب کی طلباء کے حوالے کریں۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بجے تک دن کو جب تک کلاس ہوتی ہے تمام بچوں کی سب کی سننی ہے، زور سے عصر تک بچوں کی پکی منزل سننی ہے آپ نے۔ جن اور منزل سننے کے اندر یاد رکھیں، سبق جس وقت سنتے ہیں اٹکن بھی برداشت نہیں ہے، اٹکن بھی آئے اٹھا دیں، جائیں یاد کر کے لائیں۔ سبکی کے اندر آدھا سپارہ سبکی میں کم سے کم 2 غلطیاں، کم سے کم 2 غلطیاں آپ سبکی میں بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہیں کہیں ساری سبکی یاد کر کے لاؤ۔ منزل جن بچوں کے 15 پارے سے کم ہوئے ہیں آپ ان کا 1 سپارہ منزل رکھیں، 20 سپاروں سے اوپر جا چکے ہیں آدھا سپارہ منزل رکھیں، اور جن بچوں کی منزل 25 سپاروں سے 27 پاروں سے اوپر جا چکی ہے ان کے منزل کو بند کر دیں۔ منزل کے اندر زیادہ سے زیادہ 3 غلطیاں، جب منزل 15 سپاروں سے کم ہو 1 سپارہ منزل، 25 سپاروں سے کم ہو آدھا سپارہ منزل، 25 سپاروں سے اوپر جا چکی ہے تو سبکی ہے وہ تو سبق کے ساتھ آخر تک چلے گی، لیکن جو منزل ہے وہ 25 پاروں سے، جب تک 25 پارے نہیں ہوتے آدھا سپارہ، اور جب 28 پارے ہو جائیں تو 1.5 پاؤ منزل، کیونکہ اس وقت منزل کی پوزیشن بہت عجیب ہو جاتی ہے، 1.5 پاؤ منزل ناغہ نہیں ہے، لیکن جب 28 پارے ہو جائیں منزل بند، صرف سبق آپ قرآن کا اختتام کریں۔ منزل کے اندر زیادہ سے زیادہ 3 غلطیاں، سبکی کے اندر زیادہ سے زیادہ 2 غلطیاں، اور سبق کے اندر اٹکن بھی برداشت نہیں ہے۔ مطالعے کے اندر غلطیاں آئیں اٹھا دیں۔ عشاء کے بعد جو آپ کچا پکا سبق سنیں گے اس کے اندر 1-2 غلطیاں آئیں برداشت ہیں، لیکن صبح جس وقت فائنل سبق سنیں گے اس وقت اٹکن بھی برداشت نہیں ہے۔ اس طریقے کے ساتھ ذرا حفظ کا تجربہ کر کے دیکھیں، اگر آپ اب تک حفظ پڑھانے میں ناکام تھے یا مطمئن نہیں تھے، اس طریقے کو آزما کے دیکھیں، تھوڑی سی قربانی تو لگے گی لیکن انشاءاللہ مجھے آپ دعاؤں میں کبھی نہیں بھولیں گے۔ اپنے بھائی ابوبکر حیات کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔